کسی بھی نیکی کو معمولی نہ جانیے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی یا خیر کا کام کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، اور جو کہ ذرہ برابر شر یا برائی کرتا ہے، اور جو شخص ذرہ برابر شر یا برائی کا کام کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اور اللہ عز و جلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ عز و جلال اسے اس قدر بڑھاتے ہیں، پھر اپنے پاس سے اس کا اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 4557، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ، اور نیکی میں سے یہ بھی ایک عمل نیکی کا ہے کہ اپنے بھائی کو اس حالت میں ملو کہ کھلے چہرے کے ساتھ تم ملاقات کرو۔ وَأَن تَصُبَّ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ جَارِكَ، اور اپنے ڈول سے اپنے پڑوسی کے برتن میں پانی ڈالنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس لیے یہ بات فرمائی ہے من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو شخص ایک نیکی لے کر آیا اللہ اسے اجر و ثواب 10 گنا دے گا، اور جو ایک برائی لے کر آیا تو اس کی ایک ہی برائی لکھی ہوگی، اس کے برابر ہی اسے بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے ان للحسنۃ نورا فی القلب وضیاء فی الوجہ، نیکی کوئی بھی ہو، معمولی سی معمولی نیکی اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات انسانی زندگی میں بھی دکھاتے ہیں اور آخرت میں بھی دکھائیں گے۔ انسانی زندگی کے اندر جب انسان نیکی کرتا ہے تو کیسے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، نوراً فی القلب، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وضیاء فی الوجہ، اور اس کے چہرے پہ عجیب سی رونق اور چمک اور دمک ہوتی ہے، وسعۃ فی الرزق، اور اس کے رزق میں اللہ عز و جلال وسعت فرما دیتے، کشادگی آ جاتی ہے، وقوۃ فی البدن، دیکھنے میں اگرچہ وہ لاغر نظر آئے لیکن اللہ ایسی قوت اس کے بدن میں پیدا کر دیتے ہیں وہ 10 لوگوں کے برابر کام کر رہا ہوتا ہے، ومحبۃ فی قلوب الخلق، کروڑوں اور اربوں روپے دے کر جو محبت انسان نہیں لے سکتا، اللہ اس نیکی کرنے والے کی محبت دنیا کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ ظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَسَوَادًا فِي الْوَجْهِ، لیکن اگر کوئی برائی کرتا ہے اس کے بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں،
دل کے اندر تاریکی چھا جاتی ہے اور چہرے پہ سیاہیاں چھا جاتی ہیں، بیرون کی، قلق اور خوف اور فرسٹریشن کے آثار غالب آ جاتے ہیں۔ وضیقاً فی الرزق، مال ہونے کے باوجود تنگی کی شکایت کرتا ہے۔ ووہناً فی البدن، دیکھنے میں تو بڑا طاقتور لگے گا لیکن ایسی لاغری اس کے بدن میں آ جاتی ہے کہ وہ وقت پہ اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ وبغضة فی قلوب الخلق، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت آ جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہر قسم کی برائی سے بچائے اور نیکی کی توفیق دے، جس سے انسان کو دنیا میں بھی روشنیاں ملتی ہیں اور اخروی روشنیوں اور اللہ کی جنتوں کا وارث بھی بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور اللہ ذوالجلال کے قرآن سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ معمولی سے معمولی نیکی بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے۔ جس کو نیکی کہا گیا ہے، جس کو نیک عمل کہتے ہیں، وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 5767 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1367، ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملک۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایات کس قدر خوبصورت ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح کے وقت 70,000 فرشتے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے۔ کب تلک؟ حتی یمسی، جب تک شام نہیں ہو جاتی۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 ملک حتی یصبح، اور اگر شام کو بھی آتا ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعاؤں میں لگ جاتے۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، ایک مسلمان کی بیمار پرسی کرنا اور عیادت کرنا یہ ایک مسلمان کا حق ہے، لیکن اس پہ کتنا وقت لگتا ہے، کتنے اخراجات اٹھتے ہیں۔ ایک معمولی سی نیکی، لیکن اللہ ذوالجلال اس کی قدردانی کس طرح کرتے ہیں، 70,000 فرشتوں کو اس کی بخشش اور مغفرت کی دعاؤں کا پابند کر دیتے۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے 372 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 3253، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من جاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، کان ضامنا علی اللہ، اللہ ذوالجلال اس کا ضامن بن جاتے ہیں۔ ومن عاد مریضا کان ضامنا علی اللہ، جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے ضامن بن جاتے ہیں۔ ومن غدا الى مسجد او راح، جو صبح یا شام مسجد کی طرف جاتا ہے، کان ضامنا علی اللہ، اللہ ذوالجلال کی ضمانت میں وہ چلا جاتا ہے۔ ومن دخل على امام يعززه كان ضامنا على اللہ، جو حکمران وقت کو تقویت دینے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے تو اللہ اس کا بھی ضامن بن جاتا ہے۔ ومن جلس في بيته لم يغتب انسانا كان ضامنا على اللہ، جو گھر ہی رہتا ہے، کہیں نہیں جاتا اور غیبت نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی وہ ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ اور صحیح الجامع کی روایت 6389، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی طرح ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کس قدر خوبصورت ہے، من عاد مریضا لم يزل فی خرفة الجنة حتى يرجع، جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے واپس آنے تک جنت کے تازہ پھلوں کو چننے میں مصروف رہتا ہے۔ تو بیمار پرسی کرنا ایک معمولی سا عمل، اس پہ اتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے
تو وہ مالک آدھی کھجور کے بدلے جہنم سے کیسے آزاد نہیں کرے؟ پانی پلانے کی بات ابھی آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی وہ عورت جو تھی تو بدکار، لیکن جب اس نے کتے کو دیکھا اس کے اندر یہ اخلاص آیا، اس نے یہ رحم کرتے ہوئے اس کو پانی پلایا تو اللہ ذوالجلال نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں من اہتم بجوعۃ اخیہ المسلم فاطعمہ حتی یشبع وسقاہ حتی یروى غفر اللہ لہ۔ مسند ابی یعلا کی یہ روایت 3420 کس قدر خوبصورت روایت ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی بھوک کا اہتمام کرتا ہے، اسے کھلاتا ہے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جاتا ہے، اور اسے پلاتا ہے کہ اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، اللہ اس کے بدلے ہی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب ایک وقت کا کھانا اور پانی پلانا یہ کتنا کو مہنگا ہے، جس سے انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک تیسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین لوگ اللہ کی ضمانت میں ہیں، ان عاش رزق، اگر وہ زندہ رہیں تو رزق دیے جائیں گے، وکوفیہ، اللہ انہیں کافی ہو جاتا ہے، وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ تین خوش نصیب کون ہیں؟ وَمَن دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر جاتے ہوئے، گھر داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو سلام کہتا ہے۔ وَمَن خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، جو مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے۔ وَمَن خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے۔ تینوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تین مرتبہ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی ضمانت میں۔ سلام کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز کے لیے نکلنا، اللہ کی راہ میں نکلنا، جب تک یہ تینوں زندہ رہیں گے رزق سے محروم نہیں ہوں گے۔ جب ان کی روح قبض کر لی جائے گی اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے۔